پرچم کشائی والی جگہ پہ تشریف لا چکے ہیں. ان کے ساتھ امیر صاحب جرمنی بھی ہیں اور اسی طرح دیگر مہمان. جلسہ سالانہ کی تیاری جو تقریباً 1 ماہ پہلے شروع ہوئی تھی، لیجیے حضور اقدس نے پرچم کشائی کے لیے پرچم کے پاس کھولا اور یہ پھولوں کی پتیوں کے ساتھ نعرہ تکبیر کی آواز آپ سنتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احمدیت زندہ باد حضرت امیر المومنین زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ باد ڈوائچلینڈ. اور اس کے ساتھ فلیگ ہوسٹنگ کی تقریب مکمل ہوئی. حضور اقدس دیگر مہمانان کے ساتھ واپس تشریف لے جا رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں نماز جمعہ کے لیے خطبہ جمعہ حضور ارشاد فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کی جائے گی. اور انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد یہاں پر دیگر پروگرام جس میں بوسنین مہمانوں کے لیے پروگرام شامل ہیں اور اسی طرح آج شام کو لچنا کی جلسہ گاہ میں انشاءاللہ تقاریر ہوں گی. مجھے امید ہے کہ اگر ایم ٹی اے نے آج یہ سارے پروگرام آپ کو نہ دکھائے تو انشاءاللہ کل کی نشریات میں ہم آج کے پروگراموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت ناصر باغ کی فضا بہت ہی پر رونق ہے. ساری جرمنی سے اور اسی طرح تقریباً تمام یورپ سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اپنے دعاؤں کے ساتھ اور اپنے پرسکون چہروں کے ساتھ آج کے اس روحانی اجتماع میں شامل ہونے کے لیے تشریف لا چکے ہیں. تقریباً اس وقت تک 7,000 مرد اور اسی طرح تقریباً 4,000 خواتین تشریف لا چکی ہیں، جبکہ جلسہ سالانہ میں انشاءاللہ اس سال ہمیں 15,000 سے زائد مہمانوں کی توقع ہے. اپنے احباب کو یہ بالخصوص بتانا چاہتا ہوں کہ اس جلسہ سالانہ میں خاص طور پہ ہفتے کے روز بوسنیا اور البانیا سے تعلق رکھنے والے احمدی اور غیر احمدی احباب کے لیے خاص پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں. آپ احباب کو علم ہوگا کہ محض خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے جرمن جماعت میں 17 سے زائد اقوام کے احمدی احباب شامل ہیں اور 5,000 سے زائد بوسنیا کے احمدی موجود ہیں. اس لیے آج کا یہ جلسہ سالانہ الگ فضل و کرم سے اس لحاظ سے خاص اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی تعداد احمدی بوسنینز کی متوقع ہے اور پہلی مرتبہ انشاءاللہ جلسہ سالانہ کے ایک پورے روز تمام پروگرام بوسنین زبان میں ہوں گے، جبکہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے اسی طرح امریکہ نیچے رکھا اذان دے دیں. اللہ
जमात अहमदिया जर्मनी के सालाना जलसे का इफ्तिताह हो रहा है और गुज़श्ता कुछ अर्से से मेरी ये तारीफ है कि जुमे ही पर इफ्तिताह का ऐलान कर दिया जाता है और जुमे के मज़मून ही में इफ्तिताह के लिए नसाएं शामिल हो जाती हैं। इस जलसे के साथ दुनिया भर में और भी कुछ जलसे, कुछ इज्तिमात, कुछ तरबियती क्लासेस मुनक़िद हो रही हैं। सबकी ख्वाहिश है कि उनका जिक्र कर दिया जाए। मेरी से खुदा अहमदिया ज़िला चकवाल का चौथा सालाना इज्तिमा कल जुमेरात से जारी है और आज खुतबा जुमा के साथ इख्तिताम पज़ीर होगा। इसी तरह ज़िला खुशाब की मजलिस अंसारुल्लाह का इज्तिमा भी कल से जारी है
اور آج ختم ہوگا۔ مجلس انصار اللہ ضلع سرگودا کا سالانہ اجتماع آج منعقد ہو رہا ہے اور ایک ہی دن کا اجتماع ہے۔ مجلس خدامت احمدیہ کاتبون ماریشس کا ریجنل اجتماع آج 26 اگست سے شروع ہو رہا ہے اور کل 27 تک جاری رہے گا۔ جماعت احمدیہ زائد کا تیسرا جلسہ سالانہ کل 27 اگست سے شروع ہو رہا ہے، 2 دن جاری رہے گا اور 28 اگست بروز اتوار اختتام پذیر ہوگا۔ جماعت احمدیہ چارکوٹ جموں و کشمیر کی تمام مجالس کا مشترکہ سالانہ اجتماع بھی کل 27 اگست بروز ہفتے سے شروع ہے اور 28 اگست تک جاری رہے گا۔ اسی طرح جماعت احمدیہ دبئی ایک جلسہ سیرت النبی منعقد کر رہی ہے اور اس جلسے کی کامیابی کی درخواست کرتی ہے۔ یہ تمام جماعتیں جن کا اعلان کیا گیا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ٹیلی ویژن کے رابطے کے ذریعے ہمارے اس اجتماع میں برابر کی شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر پہلو سے ان کے اجتماعات میں برکت دے اور تمام نیک امنگوں اور تمناؤں کو پورا فرمائے، اور اجتماعات کی برکتیں خواہ وہ 1 روزہ ہوں یا 2 روزہ یا 3 روزہ لمبے عرصے تک ان میں جاری و ساری رہیں۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک قوم ایسی ہو جو اس بات پر وقف رہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی رہے، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، پہلا تھا مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بھلائی کی طرف بلاتی رہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے کاموں کی ہدایت دیتی رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے روکتی رہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسا کرنے والے ہی ہیں جو ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور جماعت احمدیہ کے نصب العین میں یہ بات داخل ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف بلائیں، اچھی باتوں کی طرف بلائیں، نیک کاموں کو حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ یہی وہ ہتھیار ہیں جن کے ذریعے ہم نے اسلام کے لیے عالمی جنگ جیت لی ہے، اور ان ہتھیاروں کو روزمرہ استعمال کرنا اور عادت بنا لینا ہی ایک ایسا اہم فریضہ ہے جو جماعت کو توجہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محض ہتھیار سجا لینا ہی کافی ہوتا ہے، بعض لوگ پستول لگائے پھرتے ہیں، بعض دوسرے ہتھیار ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں، مگر جب وقت آتا ہے تو ان کے ہتھیار ان کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہتھیار کے لیے ایک روزمرہ کی واقفیت، روزمرہ کا ان ہتھیاروں سے ایسی واقفیت کہ جس کے نتیجے میں از خود وہ ہاتھوں میں بر وقت پہنچیں اور صحیح ٹھیک نشانہ لگا سکیں۔ یہ کام ایسا نہیں جو محض ہتھیار سجانے سے خود بخود آ جاتا ہے، یہ ایک ایسا کام ہے جس کے لیے وہ لوگ جو ہتھیاروں کو سمجھتے ہیں اور ان سے واقعتاً فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان ہتھیاروں کو روزمرہ کی زندگی کا ایسا حصہ بنا لیتے ہیں کہ ہر وقت ان سے کھیلتے رہتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے نشانہ باز میں نے بھی دیکھے ہیں کہ ہاتھ میں پستول ہے تو بار بار ہاتھوں میں اٹھاتا ہے اور بار بار اس کو اچھالتے، اچانک نشانہ لیتے۔ اسی طرح شکاری جو ہوائی نشانہ لینے کی مشق کرتے ہیں، وہ کم و بیش روزانہ ہی خالی بندوق سے کھیلتے رہتے ہیں، خاص سامنے کوئی شکار ہو یا نہ ہو۔ تو نیک بات کی طرف بلانا اور نیک نصیحت کرنا 2 مقاصد رکھتی ہے، ایک یہ کہ اپنی آپس میں تربیت کی جائے، دوسرے یہ کہ تمام دنیا کو بھلائی کی طرف بلایا جائے۔ جن لوگوں کو روزمرہ
इन हथियारों को इस्तेमाल की आदत न हो, वो दूसरी कौमों को भी इस तरफ बुलाने का सलीका नहीं जानते। वो लोग जो रोज़मर्रा घरों में इस खुदा ताला के बताए हुए हथियार को सही तरीके पर इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस नहीं करते, उन लोगों को बाकी दुनिया में भी उनको इस्तेमाल करने की तौफीक नहीं मिलती। बस ये जो कुरान करीम ने नसीहत फरमाई है बहुत ही अहम है, इतनी अहम है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो नेकियों की तरफ नहीं बुलाते, जो बदियों से रोकते नहीं हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कश्ती में सवार कुछ लोग हों जिसकी एक ऊपर की मंजिल हो और एक नीचे की मंजिल हो। नीचे की मंजिल वाले उस कश्ती की तह में सुराख कर रहे हों और उनको ऊपर की मंजिल वाले रोके नहीं कि हमें क्या, ये तो नीचे की मंजिल में होने वाला वाक़या है। नतीजतन जब वो सुराख हो जाए तो उन सब ने बहरहाल गर्क होना है। कौमों की जिंदगी, कौमों की बका का मसला है जो कुरान करीम ने बयान फरमाया और हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह इसको समझा और समझाया। और जमात अहमदिया को इस बात को रोज़मर्रा का शेवा बना लेना चाहिए कि अच्छी बातों की तरफ बुलाना शुरू करें और अच्छी बातों का हुक्म दिया करें और बुरे कामों से रोका करें। इस सिलसिले में कुछ एहतियातें हैं, कुछ इस खुदा ताला की हिदायत पर अमल करने के कुछ असलूब हैं, कुछ तकाज़े हैं जिनको नज़रअंदाज करके हम अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ यामुरून का जो लफ्ज़ फरमाया गया है, अगरचे इसमें हुक्म का मज़मून पाया जाता है, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक कामों की तरफ हुक्मन नहीं बुलाया करते थे, बल्कि पाक दिल पर असर करने वाली नसीहत के जरिए लोगों को नेकी की तलकीन फरमाते थे। और अगर कोई उस पर अमल ना करे तो उसको सजा देने का कभी आपने इरादा नहीं फरमाया, बल्कि आपका दिल उसकी हालत पर मग़मूम हो जाया करता था जो नेक बात सुनकर भी उस पर अमल नहीं करता। बस अमल से मुराद यहाँ नसीहत करना है, ना कि तहक्कुम के साथ नसीहत करना। इज़्ज़त के साथ नसीहत करना है, ना कि तहक्कुम के साथ किसी अच्छी बात की तरफ बुलाना है। और इसी सुन्नत नबी में इस तरीक़ की कामयाबी का राज मुज़मिर है। वो लोग जो नसीहत करते तो हैं मगर सुन्नत के मुताबिक इज़्ज़ और इंकिसारी और मोहब्बत और प्यार और दिल के गहरे जज्बे से नसीहत नहीं करते, बल्कि उनके अंदर तहक्कुम पाया जाता है। उनकी नसीहत कभी कामयाब नहीं होती, बल्कि बसा औक़ात बरक्स नतीजा निकालती है। बसा औक़ात ऐसे नसीहत करने वाले सोसाइटी में नफ़रतों के बीज बो देते हैं और लोग ऐसे नसीहत करने वाले से दूर भागने लगते हैं। इसी तरह ये देखा गया है कि नसीहत करने वाले बसा औक़ात तान और तशरीह के काम लेते हैं और नसीहत इस रंग में करते हैं गोया जिस शख्स को नसीहत की जा रही है वो तो हर खुशी हर नेकी से आ रही है और जो नसीहत करने वाला है वो बड़ा मुत्तकी और बहुत ही खुदा ताला के यहाँ मुअज़्ज़ज़ मकाम रखने वाला है। तो इस तरह नसीहत करते हैं जैसे नीचे झुककर किसी ज़लील आदमी की तरफ इंसान निगाह करे और उसे रोके, जैसे बसा औक़ात कुत्ते को धत्कारा जाता है कि ये काम न करो। उसमें भी एक अमर का मज़मून है। कुत्ता जब बर्तन में मुंह डालने लगता है तो आपने देखा होगा किस तरह लोग सख्ती से उस कुत्ते को धत्कार देते हैं। लोग बसा औक़ात अपनी नादानी और नासमझी में इंसानों से भी यही सलूक करते हैं। कोई बुरी बात उनसे सादर होते देखते हैं तो हिकारत के साथ और डांट डपट कर उसे उस
बात से रोकने की कोशिश करते हैं और समझते हैं हमने नसीहत का हक अदा कर दिया। हालांकि ये नसीहत का हक अदा करना नहीं, ये नसीहत का के बरक्स मजमून है जो नसीहत का उलट असर पैदा करता है। कई दफ़ा मैंने देखा है बाज़ लोगों को तान तशरीह की ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो अपने लंबे लंबे खतूत में मुझे भी ऐसी नसीहतें करते हैं कि फलां जगह ये हो रहा है, फलां जगह वो हो रहा है, आप सख्ती से उनको रोकते क्यों नहीं, आप उनको डांटते क्यों नहीं, आप उनको सजाएं क्यों नहीं देते, फलां जगह हमने देखा कि ऐसी हरकत हो रही थी। वो अपने मिजाज को मेरे मिजाज पर ठोंसने की कोशिश करते हैं और उसमें भी तहदी पाई जाती है। और ये बात जाहिर करती है कि अगर मुझसे उनका ये सलूक है कि गोया मुझे हुक्मन ये फरमाया जा रहा है कि फलां बात यूँ हो रही है, फलां बॉस्टन लेडी ने पर्दा नहीं किया हुआ था, आपने क्यों उसको प्रोग्राम में आने दिया, फलां ने फलां बेहतियाती की थी, क्यों डांट टपट कर उसको ठीक नहीं किया गया। अगर मुझसे ये तरीक़ है तो फिर अपने साथियों और आमद-उन-नास से उनका क्या तरीक़ होगा। ऐसे लोग सोसाइटी में, जैसा कि मैंने बयान किया है, नफरतों के बीज बो देते हैं और हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ से हटकर एक गैर तरीक़ इख्तियार करते हैं जिसमें कभी कामयाबी नहीं हो सकती। कुरान करीम ने जो वादा फरमाया है वो ये है, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये लोग जो इस नसीहत पर अमल करने वाले होंगे, खुदा वादा करता है कि यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले होंगे। बस नसीहत के भी अंदाज हैं, असलूब हैं, सलीक़े हैं जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से सीखने होंगे और उन्हीं उसी किरदार के मुताबिक अपने किरदार को ढालना होगा। बस नसीहत के साथ तान और तशरीह को मिलाना नसीहत को बर्बाद कर देना है और ऐसा शख्स खुद आप भी नुकसान उठाता है। वो जानता ही नहीं कि उम्र भर वो एक अंदरूनी तकब्बुर का शिकार रहा है। वो जानता ही नहीं कि उसका नसीहत करना दूसरे की भलाई के लिए नहीं था बल्कि अपनी बड़ाई के इजहार के लिए था। ये बताना मकसूद था कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। और अगर यही तरीक़ हो नसीहत का, तो ऐसी नसीहत कभी बराबर साबित नहीं हो सकती। बस नसीहत करें लेकिन खुल के मोहम्मदी को अपनाते हुए, प्यार और मोहब्बत के साथ, दिल सोजी के साथ, जान गुदाज करते हुए इस तरीक़ पर कलाम करें जो दिल पर असर करने वाला हो और उसके नतीजे में वाक़अतन पाक तब्दीली पैदा हो। दूसरी बात यह है, यदऊन इलल खैर में नेकी की तरफ बुलाने वाले का कुछ अपना भी तो किरदार ऐसा होना चाहिए कि उसकी नेकी उसकी ज़ात से इस तरह छलके जैसे लबलब प्याला भरा हो तो उससे कोई शरबत छलकता हो। अगर इंसान खैर की तरफ बुलाता है और खुद मुजस्सम खैर नहीं है, या कम से कम उस खैर की तरफ बुलाता है जो खैर उसमें नहीं पाई जाती, तो ये नसीहत भी आजिज़ी के साथ की जाए बिल्कुल बेअसर साबित होती है। बस यदऊन इलल खैर में एक दोहरे फ़ायदे का मज़मून है। जो लोग भलाइयों की तरफ बुलाने वाले हैं उनका ज़मीर उनको हमेशा उनकी अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाता रहता है। और बाज़ दफ़ा अगर एक इंसान मजबूरन एक मनसब पर फाइज है जहाँ उसने ज़रूर भलाई की तरफ बुलाना है, तो उसकी अपनी कमज़ोरियाँ बार बार उसके सामने आती हैं और उसके हुजूर फरियादी हो जाती हैं कि तुम दूसरों को जिन नेकियों की तरफ बुला रहे हो अपनी ज़ात की तरफ भी तवज्जो करो। इसका एक दूसरा पहलू भी है और वो ये है कि जो सुनने वाले हैं वो ऐसे शख्स से क्या सलूक करें। बाज़ दफ़ा एक शख्स किसी भलाई की तरफ बुलाता है, उसकी अपनी ज़ात में अगर वो नेकी हो भी तो बाज़ दफ़ा उसके बच्चों में नहीं होती, उसके हल्का अहबाब में किसी में नहीं होती, उसकी बीवी में नहीं होती, उसकी और अजीज़ों में नहीं होती। ऐसी सूरत में इस्लामी तरीक़ क्या है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ क्या था।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی نصیحت کرنے والے کو تحقیر سے نہیں دیکھا اور تحقیر سے اس کے ساتھ سلوک نہیں فرمایا۔ بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے حضور کو نصیحت کی، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا، اور جس بات کی نصیحت کی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بہت زیادہ پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ لین دین کے معاملے درست رکھو اور مالی معاملات اپنے صاف کرو۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں تک تانا دیا کہ آپ کے خاندان کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کے پیسے لے لیتے ہیں اور پھر واپسی کا نام نہیں لیتے۔ صحابہ بہت مشتعل ہوئے، بعض اس یہودی کی طرف لپکے کہ اسے سزا دیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک لیا اور صبر کی تلقین فرمائی، صرف اتنا کہا کہ ہاں اس کا میں نے کچھ دینا ہے، ابھی اس کو ادائیگی کر کے مجھے بدل جمع کیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس مطلوبہ مال کی ادائیگی فرمائی بلکہ اس سے بڑھ کر دے دیا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بسا اوقات ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب آپ کو نصیحت کرنے والا خود آپ کے مقابل پر ان باتوں میں بہت ہی کمزور اور کچا ہوتا تھا، جیسا کہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو صبر کی نصیحت فرمائی، کسی کو اور باتوں کی نصیحت فرمائی، اس نے الٹ کر حضور کو بڑی حملہ کیا کہ آپ کو کیا پتا صبر کیا ہوتا ہے، جس پہ غم پڑے وہی جانتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے شخص کو ڈانٹا نہیں، کبھی ایسے شخص کو جواب میں یہ تانا نہیں دیا کہ تم اپنی حیثیت کو دیکھو اور دیکھو کہ مجھ سے باتیں کر رہے ہو، جو ان تمام خوبیوں میں مکارم الاخلاق پر فائز کیا گیا ہے، جو اخلاق کی بلند ترین چوٹیوں پر قدم رکھتا ہے۔ کبھی ایک دفعہ بھی آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا، بلکہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس نصیحت کرنے والے کی دل آزاری کو بھی برداشت کیا۔ بس یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے جس کی طرف میں جماعت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور جرمنی کی جماعت میں اس کی خصوصیت سے ضرورت ہے۔ اگر ایک عہدیدار اپنے عہدے کی مجبوری سے ایک نصیحت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان بعض خوبیوں سے خود بھی آری ہو یا اس کے قرب و جوار میں اس کے دوست، اس کے عزیز ان خوبیوں سے آری ہوں، جواباً اس پر یہ حملہ کرنا کہ تم اپنی شکل تو دیکھو، اپنا حال تو دیکھو، ہمیں جس طرح بلاتے ہو اپنے بچوں کو ٹھیک نہیں کرتے، یہ بھی درست اسلامی طریق نہیں ہے، بلکہ ایک نہایت ہی ناپاک رد عمل ہے، ایک ناپاک رویہ ہے، جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں نفرتوں کے زہر گھولے جاتے ہیں اور نصیحتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ نصیحت کا ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے، جبکہ نصیحت کرنے والا اپنے فرض کی وجہ سے مجبور ہو، ایسے مقام پر معمور ہو کہ اس کا کام ہے کہ وہ نصیحت کرے۔ ایسے موقع پر دیکھنے والا شاید یہ خیال کرتا ہو کہ اس نے اپنے نفس کو بلا دیا ہے اور دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے، مگر میں جہاں تک انسانی نفسیات کو سمجھتا ہوں اس کا یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسے نصیحت کرنے والے اپنے دل میں خود ہی خود بھولتے ہیں اور غم کھاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ خدا ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے، تاکہ ہم لوگوں کی جن کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کمزوریاں ہماری ذات سے بھی بالکل کلیتاً الگ ہو کر ہمارے وجود کو پاک اور صاف چھوڑ جائیں۔ ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، ان میں بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ بچوں میں بعض دفعہ وہ خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کی ذات میں نہیں ہیں۔ بچوں میں
سے وہ کمزوریاں دور کرنا چاہتے ہیں جو بعض دفعہ ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اگر اس طریق کو بچے اپنا لیں اور بات بات پر ماں باپ کے سامنے زبانیں کھولیں اور کہیں کہ تم میں بھی یہ فلاں بات ہے، تم میں بھی یہ فلاں بات ہے، تو ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے اور کسی کو اپنے گھر میں بھی تربیت کی توفیق نہ ملے۔ بس تربیت کے ساتھ کچھ شرافت کے تقاضے وابستہ ہیں، اور وہ شرافت ہے جو تربیت کو فائدہ پہنچاتی ہے اور تربیت میں تقویت دیتی ہے، تربیت کو تقویت دیتی ہے۔ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کی شرافت کا تقاضا ہے کہ نصیحت کرنے والے کی کمزوریوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ بات سچی ہے یا نہیں ہے۔ اگر بات سچی ہے تو وہ موقع تانا دینے کا نہیں، بات سچی ہے تو کسی اور وقت اس کو اور رنگ میں سمجھایا جائے کہ تم میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کے مضمون میں ایک بنیادی بات ایسی فرما دی ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنے نصیحت کے کردار کو مزید سیکل کر سکتے ہیں اور چمکا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حکمت کی بات مومن کی گمشدہ بات ہے، گمشدہ اونٹنی کی طرح ہے۔ گمشدہ اونٹنی کہاں سے ہاتھ آتی ہے، کون اسے پہنچاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہ حکمت کی بات کو اپنی بات سمجھتا ہے۔ بس جن لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ان کو نصیحت کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ نصیحت اچھی ہے یا بری ہے۔ اگر بری ہے تو اس سے کنارہ کشی ضروری ہے، اگر اچھی ہے تو جواباً تانا دینا اس میں خلق نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی سے رستہ رستہ نصیحت کی قدروں کو اڑا دینا اور باطل کر دینے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ جن سوسائٹیوں میں ناصحین کو تانے ملتے ہیں ان سوسائٹیوں سے رستہ رستہ امر بالخیر اور نہی عن المنکر کا رواج ہی اٹھ جاتا ہے۔ بس سننے والوں کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ نصیحت اگر اچھی بات پر مشتمل ہے تو اس نصیحت کو تان و تشریح میں اڑانے سے نہ ان کو فائدہ پہنچے گا نہ سوسائٹی کو کچھ فائدہ پہنچے گا، بلکہ ان کی ایک نفسانیت ہے جو اور زیادہ موٹی ہو جائے گی، ان کی وہ انانیت ہے جو اور بھی زیادہ پہلے سے بڑھ کر سرکشی کرنے لگے گی۔ بس عز کا مقام سب سے اچھا مقام ہے، عز کی راہیں سب سے اچھی راہیں ہیں۔ بس نصیحت کرنے والا اگر آپ کی نظر میں بعض ان خوبیوں سے آ رہی ہو جو وہ آپ نے دیکھنا چاہتا ہے تب بھی شکریہ کے ساتھ ان باتوں کو قبول کریں، کیونکہ اس نے باتیں اچھی کہی ہیں جو آپ کے فائدے کی ہیں، اور اس بات یہ وہم کو دل سے نکال دیں کہ نصیحت کرنے والا خود اپنے آپ کو نصیحت نہیں کرتا۔ میں اس بات کا گواہ ہوں، ہزارہا احمدی مجھے خطوں میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ہم فلاں بات کے لیے فلاں نیکی کی بات کہنے پر مجبور ہیں، اپنے بچوں میں بھی اچھی بات دیکھنا چاہتے ہیں، مگر خود کمزوریوں میں ملوث ہیں، خدا کے حضور گریہ ازاری کرتے ہیں، روتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذات میں ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ان کمزوریوں سے الگ ہو سکیں۔ بس آپ بھی دعاؤں کے ذریعے ہماری مدد کریں۔ بس ناسے کا ایک چہرہ ایسا ہے جو دنیا کو دکھائی دے رہا ہے، ایک چہرہ ایسا ہے جو وہ خود اپنی ذات میں دیکھ رہا ہے، اور وہ چہرہ جو ہے بسا اوقات عرق ندامت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، بسا اوقات اپنی ذات میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بس اس کا معاملہ خدا پر چھوڑیں اور حق یہ ہے کہ اس کو اچھا جواب دیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ یہی وہ حسن محمدی ہے جس نے دنیا کو فتح کرنا ہے، یہی وہ خلق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے آج ہم جماعت احمدیہ علمبردار بنائے گئے ہیں۔ بس نصیحت کے اسلوب اور سلیقے خوب باریکی سے سمجھیں اور پہچانیں، پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ سوسائٹی میں سے کس طرح جلد جلد بدیاں دور ہونی شروع ہوں گی اور خوبیاں ان کی جگہ لینے لگیں گی۔
قرآن کریم نے ہمیں یہ اسلوب بھی سکھایا ہے کہ اگر کوئی تمہیں اچھی بات کہے تو اس سے بہتر بات میں اس کا جواب دو. اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس سے بہتر تحفہ اس کو دو. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس تم میں یہ توفیق نہیں کہ ہر تحفہ دینے والے کو اسی طرح جنس کے لحاظ سے بہتر تحفہ دے سکو تو پھر دعا کرو اور اتنی دعا کرو کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ تم نے اس تحفے کا حق زیادہ بہتر رنگ میں ادا کر دیا ہے. بس نیک نصیحت کرنے والا بھی تو نیک بات کہہ رہا ہے, اسے الٹ کر جن کو چرکا لگانے والی باتیں کرنا حسن خلق کے خلاف ہے, اسلامی تعلیم و تربیت کے منافی ہے. بس یہ دیکھیں کہ کسی نے آپ کو اچھی بات کہی ہے یا بری کہی ہے. اگر اچھی کہی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس اچھی بات کو بہتر رنگ میں اسے واپس کریں, نہ کہ برے رنگ میں اور تکلیف دہ رنگ میں واپس کریں. اور اگر بری بات کہی ہے تو بری بات کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا کہ صبر اختیار فرماتے تھے اور صبر کے ساتھ بری باتوں کو برداشت کرنے کی کوشش کرتے تھے, یہاں تک کہ بعض اوقات دینی غیرت کے تقاضے جواب دینے پر آپ کو مجبور کر دیا کرتے تھے, جو ایک الگ مضمون ہے. لیکن ہر تلخی کو آپ نے حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت فرمایا. بس یہ وہ سوسائٹی کا سوائل ہے, یعنی یہ وہ زمین ہے جو نیک باتوں کی نشو و نما کے لیے تیار کی جاتی ہے. اگر نیک باتیں, نیک نصیحتیں سننے والے اچھا رد عمل دکھائیں گے تو یہ ایک زرخیز زمین بن جائے گی جہاں ہر بیج جو گرتا ہے وہ اگے گا اور نشو و نما پائے گا. اور اگر اس زمین میں صلاحیتیں ہوں تو برے بیج کو قبول کرنے کے بجائے اسے رد کر دے گی اور محض نیکی کا بیج ہے جو قبول کرے گی اور وہ اس کی نشو و نما کا موجب بنے گی. بس میں اس وقت جماعت کی عمومی سرزمین کی فکر میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جماعت کی زمین ایک ایسے زرخیز سوائل, یعنی وہ زمین جس میں یا کھیت جن میں چیزیں اگتی ہیں, ایسے زرخیز کھیتوں میں تبدیل ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں امر بالمعروف ایک عام رواج پا جائے اور نہی عن المنکر کہنے والا یہ خوف نہ کرے کہ اس کے ساتھ جواباً سختی کا سلوک کیا جائے گا. بعض لوگ تو ایسی سختی کا سلوک کرتے ہیں کہ قطع نظر اس کے کہ نیک نصیحت کرنے والا واقعتاً عمل پیرا ہے یا نہیں, ان کو نصیحت کی بات پتھر کی طرح معلوم ہوتی ہے اور جب تک وہ جوابی پتھر نہ مار لیں اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا. حالانکہ نصیحت کرنے والا عاجز, منکسر مزاج, صاف بات کرنے والا ہوتا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں خاندانی جھگڑے چل پڑتے ہیں. ایک آدمی نے کسی سے کہا, کسی عورت نے کسی دوسری عورت سے کہا, بیوی تمہارا بچہ یہ حرکت کر رہا تھا, اسے سمجھاؤ, اسے ایسی بری باتوں سے باز رکھو. تو نتیجہ یہ نکلا, اور جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ فرضی باتیں نہیں, عملاً مجھ تک پہنچنے والی قصے ہیں, مجھ تک پہنچنے والے واقعات ہیں. نتیجہ نکلا کہ اس نے جواباً اس کو بڑی سخت گالیاں دی. تو نے کہا اب تمہارے اپنے بچوں میں 1000 عیب ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں, اور جو عیب نہیں تھے وہ بھی گنوا دیے. خبردار ہے جو تم نے میرے بچوں کی طرف اس آنکھ سے دیکھا. تو ہوتی کون ہے کہ میرے بچوں میں کیڑے ڈالے. یہ اس قدر جہالت ہے کہ اس خوفناک جہالت میں کڑوے اور سور کے پھل تو نشو و نما پا سکتے ہیں, لیکن کوئی اچھا شریف پودا ایسے سوائل پہ نشو و نما نہیں پا سکتا. ہر سوائل کا ایک مزاج ہوتا ہے, ہر زمین کا ایک مزاج ہوتا ہے, اور جس زمین کو کلٹیویٹ کر کے تیار کیا جاتا ہے اس زمین میں اچھے پودے نشو و نما پاتے ہیں. بس جس طرح باغوں کی دیکھ بھال کے لیے ضروری ہے کہ زمین کو خوب تیار کیا جائے, اس کی گوڈی کی جائے, اس سے برے بیج کو نکال
باہر پھینکا جائے، ایسی خاصیت پیدا کی جائے کہ اچھے درختوں اور پھلدار درختوں کی نشو و نما میں وہ زمین خوب مددگار ثابت ہو۔ ایسی ہی زمینیں ہیں جو اچھے پھل لاتی ہیں، جہاں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہترین فصلیں اگتی اور بنی نوع انسان کے لیے بھلائی کا موجب بنتی ہیں۔ بس جماعت احمدیہ کی مثال بھی ایسی ہی ہے، اور قرآن میں یہی مثال ہے جو جماعت احمدیہ کی دی ہے کہ ذرا اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ علی سوقہ لیغیظ بهم الکفار یجب الزراع لیغیظ بهم الکفار۔ آپ کی مثال ہی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک کھیتی کی سی دی ہے۔ بس کھیتی کی مثالیں دے کر آپ کو سمجھانا کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔ بس مہربانی فرما کر اپنے اندر نصیحت کو پنپنے کے لیے ماحول تیار کریں، ہر اچھی بات کے نتیجے میں جھک کر بات کریں، شکریہ ادا کریں، اور یہ نہ دیکھیں کہ وہ شخص کون ہے اور کیسے بات کر رہا ہے۔ اور ہر نصیحت کرنے والے کا فرض ہے کہ نصیحت کے وقت تان و تشنیع سے کلیتاً پاک ہو، اور ایسی بات کرے جس میں اس کی ذات کے تکبر کا اور انا کا شائبہ تک بھی نہ رہے۔ جھک کر بات کرے، پیار سے بات کرے، ادب سے گفتگو کرے، اور کوشش کرے کہ قرآن کریم نے جن خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ بھی انہی میں داخل ہو جائے، اور خدا تعالیٰ کا وعدہ اس کے حق میں پورا ہو کہ وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ بس جماعت کو کامیابی کے لیے ان تمام نصائح پر عمل کرنا ہے جو قرآن کریم نے کامیابی کے لیے شرط قرار دی ہے۔ آج کل خصوصیت سے اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ جماعت جرمنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت تیزی سے نشو و نما پا رہی ہے، اور بڑی کثرت سے غیر قومیں جماعت میں داخل ہو رہی ہیں۔ ان کو نصیحت کرنا ہے، ان کو نیک کاموں کی طرف بلانا ہے، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ اسلامی آداب سکھانے ہیں۔ بس نصیحت کے انداز اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ نصیحت کا حق ادا کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ہتھیاروں کی مثال دی تھی، جب تک اپنے گھر میں اپنے ماحول میں ان ہتھیاروں کو استعمال نہ کرنا سیکھیں گے اس وقت تک عادتاً آپ میں نصیحت کرنے کا ملکہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرب و جوار میں ہی نہیں اپنے گھر میں نصیحت کا آغاز فرماتے تھے، اپنے ازواج مطہرات سے نصیحت کا آغاز فرماتے تھے، اپنے بچوں سے نصیحت کا آغاز فرماتے تھے، اپنے اقربا سے نصیحت کا آغاز فرماتے تھے، اور اس طرح آپ کی فطرت ثانیہ نصیحت کرنا تھا، اور وہ نصیحت جو للہ ہوتی تھی وہ گہرا اثر کرتی تھی۔ بس آپ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب اپنا کر دنیا میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہے، اس لیے نصیحت کو ضرور اپنائیں۔ جماعت جرمنی میں خصوصیت سے اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بہت سے ایسے احباب اور خواتین اور بچے مختلف ملکوں سے یہاں آئے ہیں جن کا وہاں اخلاقی معیار بہت بلند نہیں تھا، جن کا روز مرہ گفتگو کا طریقہ بھی کرخت تھا، اور اس میں ان کی گفتگو میں ملائمت نہیں پائی جاتی تھی، یہ ان کے معاشرے کا حصہ تھا۔ یہاں آنے کے بعد یہی عادتیں اگر ان کے اندر جاری رہیں تو وہ نقصان پہنچانے والی ہیں، ان کے لیے بھی نقصان کا موجب ہیں اور جماعت کے لیے بھی نقصان کا موجب ہے۔ آنے والے آپ کی طرف توقعات کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسی توقعات جو بہت بلند ہیں۔ بس آپ اپنے اندر، اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں نصیحت کو رواج دیں، اس کثرت کے ساتھ نیک باتوں کی طرف بلائیں، اس کثرت کے ساتھ بری باتوں سے روکیں،
کہ آپ کا اپنا معاشرہ پہلے سے بڑھ کر بااخلاق اور باادب ہونا شروع ہو جائے. باادب جو میں نے کہا ہے، اس لفظ ادب میں محض اردو کا مضمون داخل نہیں، بلکہ عربی لفظ ادب کا مضمون میرے ذہن میں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث جس میں اعلیٰ اخلاق سکھائے گئے ہیں، اور محض اخلاق سے باتیں کرنے سے تعلق رکھنے والی احادیث ہیں، ان کو ایسی کتابوں کو جن میں وہ احادیث ہوں کتاب الادب کہا جاتا ہے. اور ادب سے مراد روزمرہ زندگی کا طریقہ ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارنا اور خوش اسلوبی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ سارا لفظ ادب کے اندر داخل ہے. بس جماعت جرمنی میں ادب کے معیار کو بلند کرنے کی بہت ضرورت ہے. چند دن پہلے جب میں ابھی انگلستان ہی میں تھا، کسی صاحب نے مجھے جماعت جرمنی کی اسی کمزوری کا تانا دیا اور کہا آپ تو باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی جماعت ہے، بڑی مخلص جماعت ہے، فدائی ہے، خدمت دین میں ہر معاملے میں آگے قدم بڑھانے والی ہے، مگر میرے علم کے مطابق تو ان میں بہت سی اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں، ان کے گھروں میں بھی کوئی ادب کا سلیقہ نہیں ہے اور اپنے ماحول کے لیے کوئی اچھا نمونہ پیش نہیں کرتی. میں نے صبر کے ساتھ اس کام کو برداشت کیا اور دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ میں جماعت جرمنی کو یہ باتیں سمجھاؤں کہ ان کی روزمرہ کی کمزوریاں بعض لوگوں کے لیے طعن و تشریح کا سامان مہیا کرتی ہیں، اور اگر یہ بات درست ہے جیسا کہ بیان کی گئی تو پھر میں نے ضروری سمجھا کہ جماعت کو توجہ دلاؤں کہ میری نظر میں آپ کا جو بھی مرتبہ اور مقام ہوگا، میں امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا کی نظر میں بھی آپ کا وہی مرتبہ اور مقام ہو، مگر جو باتیں، جو کمزوریاں میری نظر سے پوشیدہ ہیں اور آپ کو بری آنکھ سے دیکھنے والے کی نظر میں نمایاں ہیں، ہم دعا کریں کہ اللہ کرے کہ وہ باتیں آپ کے اندر سے اس طرح غائب ہو جائیں جیسے کبھی ان کا کوئی وجود ہی آپ میں نہیں تھا، اور آپ کا ظاہر و باطن پاک اور صاف ہو جائے، آپ میں جو خوبیاں ہیں وہ بدیوں کو کھا جائیں. یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ آپ کی خوبیاں بدیوں کو کھا جائیں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہی، قرآن نے یہی اعلان فرمایا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یاد رکھو سچی نیکیاں، حقیقی نیکیاں بری باتوں کو کھا جاتی ہیں. بس اگر میری توقعات آپ سے درست ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ درست ہیں، تو میں یہ بھی امید رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں کہ قرآن کی اس خوشخبری کے مطابق رفتہ رفتہ آپ کی بدیوں کو آپ کی نیکیاں کھا جائیں گی اور آپ کے اندر سے بدیوں کی بیخ کنی کا ایک نظام جاگ اٹھے گا، اور وہ نظام اندر ہی سے جاگا کرتا ہے. باہر کی نصیحت ایسا اثر نہیں دکھاتی جیسا کہ اندر سے جب بدیوں دور کرنے کا نظام جاگتا ہے تو وہ اثر دکھاتا ہے. آپ کی ذات میں ایک شعور بیدار ہونے کی ضرورت ہے، آپ کی ذات میں اس احساس کے جاگ اٹھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی کمزوریوں کو کم کرنا ہے اور اپنی خوبیوں کو بڑھانا ہے. اگر یہ سلسلہ آپ شروع کر دیں تو آپ پہلی نصیحت اپنی ذات کو کریں گے اور یہیں سے اس ہتھیار کو چلانے کا سلیقہ سیکھیں گے. اپنی ذات میں ڈوب کر اپنے اندرونے میں خوب پھر کر جائزہ لیں کہ آپ میں کیا کیا کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور کسی نہ کسی کمزوری کو دور کرنے کا فیصلہ کریں اور بار بار اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ یہ کمزوری اب پھر سر اٹھا رہی ہے اور پھر سر اٹھا رہی ہے اور پھر سر اٹھا رہی ہے، اور ہر دفعہ اس اٹھتے ہوئے سر کو دبانے کی کوشش کریں، دعاؤں کے ساتھ انکسار اور محنت اور کوشش اور صبر کے ساتھ. تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بہت ہی پاک تبدیلیاں پیدا فرما دے گا. ایسا نصیحت کرنے والا جو اپنی ذات کو نصیحت کرتا ہے
ایسا نصیحت کرنے والا جو اپنی ذات کو نصیحت کرتے ہوئے نصیحت کے آداب سیکھتا ہے، وہ دوسروں کو نصیحت کرنے کا بہترین اہل بن جاتا ہے۔ اور یہ وہ مضمون ہے جس کی طرف میں خصوصیت سے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جب اپنی ذات کو نصیحت کرتے ہیں تو کبھی آپ کی نصیحت آپ کی ذات کو بری نہیں لگتی۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ایسی اپنائیت ہے کہ گویا ایک ہی وجود ہے جس کو جو نصیحت کرنے والا ہے، اور ایک ہی وجود ہے جس کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ ان کے درمیان دوئی کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بس جب اس بات کو آپ سمجھیں کہ آپ جب اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہیں تو کیوں وہ نصیحت آپ کو بری نہیں لگتی، آپ کو اس غور کے نتیجے میں دوسروں کو نصیحت کرنا آ جائے گا۔ آپ جب اپنی کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو اپنی ذات میں اپنے وجود کو بار بار جھنجھوڑتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، مگر گالیاں دے کر نہیں، بلکہ بے قراری کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اور اپنائیت کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ کا نفس خود آپ کے خلاف کبھی بغاوت نہیں کرتا، اور پھر دعا کرتے بھی ہیں اور دعا کرواتے بھی ہیں، اور مسلسل اس بات کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں کہ وہ بلی دور ہو، جب تک دور نہ ہو آپ نصیحت سے باز نہیں آتے۔ یہی وہ کامیاب طریق ہے، یہی وہ صحیح طریق ہے جس سے آپ دوسروں کی بدیاں دور کر سکتے ہیں۔ جب دوسروں کو نصیحت کریں تو اپنے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنی ذات میں ڈوب کر جو سبق آپ نے سیکھے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسی نصیحت کریں کہ دوسرا یہ سمجھے کہ آپ اس سے بالا کوئی الگ ذات نہیں ہے، بلکہ اس کے وجود کا ایک حصہ ہے، اور گہری ہمدردی اور اپنائیت کے ساتھ آپ اسے نصیحت کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر وہ نہ مانے تو چھوڑنا نہیں، مگر غصے کا اظہار نہیں کرنا۔ جس طرح آپ کا نفس جب آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ اسے چھوڑتے نہیں، مگر غصے کا اظہار بھی نہیں کرتے، مسلسل محنت کرتے چلے جاتے ہیں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ میں یہی مضمون ہے جو میں بار بار آپ کے سامنے کھول چکا ہوں کہ نصیحت کریں اور کرتے چلے جائیں، نصیحت سے چمٹ جائیں۔ وتواصوا بالصبر، ایسے لوگ بن جائیں جن کے مطلب قرآن فرماتا ہے کہ وہ صبر کے ساتھ اچھی باتیں کہتے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے اپنی ذات میں آپ صبر کرتے ہیں، ویسے دوسروں کی ذات میں بھی صبر سے کام لیں اور پیار اور محبت کے ساتھ مسلسل سمجھاتے چلے جائیں، اور ان وقتوں کا انتظار کریں جب انسان کا وقت، انسان کا روح، انسان کا دل نصیحت کو قبول کرنے کے لیے خاص طور پر آمادہ ہوتا ہے۔ اور ہر حال میں انسان ایک طرح نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایک نصیحت عام حالات میں اثر نہیں کر رہی، لیکن وہ انسان جس کو نصیحت کی جاتی ہے جب غم زدہ ہو تو وہ نصیحت کام آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ عام حالات میں نصیحت کام نہیں کرتی، مگر وہ شخص جسے نصیحت کی جاتی ہے اگر خوف زدہ ہو تو وہ نصیحت کام آ جاتی ہے۔ انسان کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، اور ان بدلتی ہوئی کیفیتوں میں نصیحت کا اثر پذیر ہونا بھی ساتھ ساتھ بدلتا ہے۔ اگر اپنی ذات پر آپ غور کریں تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ بعض دفعہ بعض بدیاں آپ اپنی جان سے چھڑا نہیں سکے، مگر کسی صدمے کی حالت میں، کسی خوف کی حالت میں آپ نے خصوصیت کے ساتھ اس بدی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کو کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایک انسان ایک مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس خوف کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بھی عہد کرتا ہے، اے خدا مجھے اس مشکل سے بچا لے تو میں اس بدی کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دوں گا، یا ایک بد خیال سے باز آ جاؤں گا اگر تو مجھے اس سے بچا لے گا۔ ایسے بھی بہت سے واقعات ہیں جو احادیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
नसीहत आमूज बाकी जो बयान फरमाई उनमें इस किस्म की भी कई बातें हैं जिसे पता चलता है कि बाज़ ख़ास वक्त होते हैं जिनमें बाज़ नसीहतें ज़्यादा गहरा असर करती हैं। बस वक्तों के लिहाज से व मुनासबतों के लिहाज से नसीहत करना ये भी एक फ़न है और उसके मुताबिक किसी इंसान की ज़हनी और क़ल्बी कैफियत के मुताबिक नसीहत करना ये भी एक अहम फ़न है जो नसीहत के कारआमद होने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। एक इंसान कभी किसी मूड में होता है, कभी किसी मूड में होता है, उसके मिजाज बदलते रहते हैं, उसकी हालतें बदलती रहती हैं। अगर गलत हालत के वक्त आप कोई बात करें तो वो असरअंदाज नहीं होगी। इसलिए मौका और महल और मौसम के मुताबिक बात करना भी सही नसीहत का एक लाजमी जुज़ है, जिसके बजाय नसीहत सही मानों में फ़ायदा नहीं देती या फल नहीं ला सकती। देखिए, आप अगर गंदम के बीजने के मौसम में खेत यानी दूसरे मौसम का जैसे खरीफ के खेत बोने की कोशिश करें तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। जो रबी की फसलों का वक्त है उसमें रबी की फसलें ही काम आती है। जो खरीफ की फसल की काश्त का वक्त है उसमें खरीफ की फसलें ही काश्त की जाती हैं। हालांकि ज़मीन वही है और बज़ाहिर मौसम भी वैसा ही मालूम होता है। आप देखें, सर्दियों से जब गर्मियों में दाखिल होते हैं तो बज़ाहिर मौसम तो वैसा ही है जैसा जब गर्मियों से सर्दियों में दाखिल होते हैं। फ़ज़ा वैसी दरमियाने दर्जे की खुनक या गर्म, वैसे ही उसके अंदर ख़ास किस्म के असरअंदाज बातें पाई जाती हैं। वो क्या हैं हम उनकी तफसील नहीं बयान कर सकते, मगर गर्मी से सर्दी में दाखिल हो रहे हों या सर्दी से गर्मी में दाखिल हो रहे हों, फ़िज़ा की लहरें तकरीबन वैसे ही उन पर असरअंदाज हो रही होती हैं। और टेम्परेचर अगर देखा जाए थर्मामीटर के जरिए तो उसमें भी कमो बेश वैसे ही टेम्परेचर या दर्जा हरारत नज़र आएंगे जैसे 6 महीने पहले के मौसम में थे। सर्दी के इंसान अपने मुआयने के जरिए कोई फ़र्क महसूस नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद कुछ फ़र्क हैं और बीज उनको पहचानते हैं और ज़मीन उनको पहचानती है। और वो लोग जो तजर्बे से जानते हैं वो इस बहस में नहीं पड़ते कि ये फ़र्क क्या है। उनको ये पता है कि रबी के मौसम में रबी की फसलें काश्त करनी है, उनको ये पता है कि खरीफ के मौसम में खरीफ की फसलें काश्त करनी है। बस इसी तरह इंसानी तवीज़ों का हाल है। बाज़ ख़ास औक़ात कौमों पर आते हैं जब ख़ास किस्म की नसीहतें उन पर असरअंदाज होती हैं। बाज़ ख़ास हालात अफराद पर आते हैं जब ख़ास किस्म की नसीहतें उन पर असरअंदाज होती है। और ये गहरे मुतालिया का मज़मून है, लेकिन इसके साथ ही इंसानी फितरत में खुदा ताला ने मलिका भी वज़ीयत अदा कर दिया है कि फ़लसफ़ियाती लिहाज से आप इस मज़मून की बारीकी को समझें या ना समझें, मगर ये जान लेते हैं कि कोई किस मूड में है, उसे कैसी बात करनी चाहिए। एक चेहरे पर गम के आसार हैं तो किसी बहुत बड़े फिलासफर की ज़रूरत नहीं कि उन गम के आसार को बारीकी से मुताला करे और फिर ये फैसला करे कि लतीफ़े की बात करनी मुनासिब है कि नहीं मुनासिब। गम की कई किस्में हैं, कई वजूहात हो सकती हैं। कई दफ़ा फ़िक्र से भी वैसे असर ज़ाहिर हो जाते हैं जैसे गम से होते हैं, लेकिन चेहरे का मिजाज बता देता है कि इस वक्त कैसी बात करनी है और कैसी नहीं करनी है। तो नसीहत में ये सारी बातें देखी जाती हैं। कई दफ़ा किसी की मौजूदगी या अदम मौजूदगी का भी नसीहत पर बहुत असर पड़ता है। भरी मजलिस में आप एक बात कहें तो उसका और रद्द-ए-अमल होता है, अलग बात करें तो और रद्द-ए-अमल होता है। जर्मनी से मुझे किसी ने एक टर्किश मीटिंग के मुताबिक लिखा था
کہ ہم نے بہت سے ٹرکش احباب بلائے اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا ٹرکش علماء کو بھی بلایا، اور جب ہم نے تبلیغی گفتگو شروع کی تو ٹرکش عالم صاحب کیونکہ ان کو جواب نہیں آتا تھا اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ ایک مثال ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نصیحت کا مضمون کتنا گہرے باریک مطالعہ کو چاہتا ہے۔ میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ٹرکش علماء کو ان کے مریدوں کی موجودگی میں بلا کر ان سے پیسے کریں، میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں میں ایک انانیت پائی جاتی ہے، تقویٰ کا وہ اعلیٰ معیار نہیں ہے۔ اگر یہ دیکھیں گے کہ ہمارے مریدوں کے سامنے ہماری سکی ہو رہی ہے تو سب کو ساتھ لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور چاہے قرآن کی دلیل سے ہار کھا رہے ہیں، ان کا نفس اپنے آپ کو ذلیل ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ بس حکمت کے تقاضے بہرحال پورے کرنے ہیں، اور نصیحت کرتے وقت حکمت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نصیحت میں اپنی ذات میں ایک ایسی بات پائی جاتی ہے کہ سننے والا طبعاً اس کے خلاف رد عمل دکھائے گا، بس ایسی طرح سے نصیحت کرنا کہ اس کے رد عمل کا کوئی امکان باقی نہ رہے، اور تبھی منافرت کے باوجود وہ شخص نصیحت کو قبول کرے۔ یہ وہ فن ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نصیحت نہیں ہو سکتا۔ غیر معمولی اثر کرنے والی نصیحت ہوتی تھی حضرت کی، اور بظاہر اس نصیحت کو کسی فصیح و بلیغ کلام سے سجایا نہیں گیا، مگر عام سادہ جملے بھی دلوں میں ڈوب جاتے تھے اور حیرت انگیز پاک تبدیلیاں پیدا کرتے تھے۔ کہنے والا یہ سوچ سکتا ہے، دیکھنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کلام مرصع نہیں، خوش خاص سجایا نہیں گیا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کی تعریف سے ایسا شخص ناواقف ہوتا ہے۔ فصیح و بلیغ کلام کی تعریف یہ ہے کہ موقع اور محل کے مطابق ہو، بس وہی نصیحت فصیح و بلیغ ہے جو بظاہر الفاظ سے مرصع نہ ہو اور ظاہری الفاظ کی سجاوٹ اس میں نہ پائی جائے، مگر اس کے اندر پینیٹریٹ ہونے کی، سرایت کرنے کی صلاحیت پائی جائے۔ وہ چند سادہ الفاظ بڑے بڑے فصیح و بلیغ کلام پر بھی فوقیت لے جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی انداز تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا گہرا اثر ہوتا تھا کہ وہ دل سے نکلتی تھی اور دلوں میں ڈوب جاتی تھی۔ یہ جو میں نے کہا ہے دل سے نکلتی تھی اور دلوں میں ڈوب جاتی تھی، یہ اس کا سب سے اہم پہلو ہے، کیونکہ وہ نصیحت جو دل سے نہ نکلے وہ دلوں میں ڈوبنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت دل سے اٹھتی تھی اور لازماً دل تک پہنچتی تھی۔ دوسری اہم بات آپ کی نصیحتوں میں یہ ملتی ہے کہ آپ کی ہر نصیحت آپ کے کردار سے اٹھتی تھی، صرف دل سے نہیں اٹھتی تھی، آپ کے کردار سے اٹھتی تھی اور کردار پر اثر انداز ہو جایا کرتی تھی۔ زندگی بھر آپ نے کبھی ایک ادنا سی بات بھی ایسی نہیں فرمائی جو آپ کے کردار کا ایک لازمی حصہ نہ ہو، اور کسی ایسی بدی سے نہیں روکا جس سے آپ کا نفس پاک نہ ہو۔ بس نصیحت کے لیے جو سب سے زیادہ مؤثر دو محرکات ہیں وہ آپ کی نصیحتوں میں ملتے تھے۔ اول یہ کہ دل سے اٹھتی تھی اور لازماً دل پر اثر انداز ہوتی تھی، دوسرے کردار سے اٹھتی تھی اور لازماً کردار پر قبضہ کر لیتی تھی۔ بس ان دو پہلوؤں سے اپنی نصیحتوں کو طاقت عطا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند پاک نصیحتوں پر میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ یہ وہی سلسلہ ہے جو میں پہلے سے شروع کر رکھا ہے۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہونا، اس کی دعوت قبول کرنا،
اور اگر وہ چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ اس دعا کے ساتھ دینا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تو اسے ملے تو اسے سلام کہے، اور جب وہ تجھ سے خیر خانہ مشورہ مانگے تو خیر خواہی اور بھلائی کا مشورہ دے۔ اب آپ نے یہ جو نصیحتیں سنی ہیں، اکثر آپ میں سے یہ سمجھتے ہوں گے کہ عام چھوٹی چھوٹی سی باتیں کیا فرق پڑتا ہے ان کے کرنے سے، اور ان سے کیا نمایاں تبدیلی سوسائٹی میں ہو سکتی ہے۔ مگر ایک ایک کر کے اس پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایسی نصیحتیں ہیں جو سوسائٹی کی کیا پلٹ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا۔ اب آپ السلام علیکم کہتا ہے تو وعلیکم السلام کیا ہی دیتے ہیں، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کا جواب دینا، تو آپ جس رنگ میں سلام کا جواب دیا کرتے تھے وہ مجسم دعا ہوا کرتی تھی، محض منہ سے وعلیکم السلام نہیں کہا کرتے تھے۔ بس حضور اکرم سے جو باتیں سنتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ حضور ان باتوں کو خود کس رنگ میں بجا لاتے تھے اور کس رنگ میں وہ بات خود کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا شخص جس کو سلام کہا جائے وہ بعض دفعہ خود بخود بغیر سوچے سمجھے وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے اور پورا لفظ بھی ٹھیک نہیں بولتا وعلیکم السلام، اور بعض دفعہ صرف لا دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے سلام پہنچ گیا ہے۔ وہ بڑا مرتبہ رکھتا ہے اور سلام کہنے والا چھوٹا مرتبہ رکھتا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کو دعا کے طور پر لیتے تھے اور دعا کے رنگ میں اس کا جواب دیتے تھے۔ بس ہر دفعہ جب آپ وعلیکم السلام کہتے ہیں یا السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ کے دل سے اگر یہ تمنا واقعتاً اٹھتی ہے کہ اس شخص کو سلامتی نصیب ہو، اس شخص پر اللہ کی سلامتی کا سایہ رہے، تو ایسا شخص آپ کے شر سے بھی خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ سچے دل سے دعا کرنے والا دوسرے کے لیے شر نہیں، اس کا برعکس نہیں چاہ سکتا۔ بس اگر غور کر کے آپ سلام کو رواج دیں اور سلام کا جواب سلام میں دل کی گہرائی سے دیں تو یہ قطعی بات ہے کہ سچے دل سے وعلیکم السلام کہنے والا کبھی اس شخص کے حق میں شر کی بات نہیں سوچ سکتا جس کو وہ سلام کی دعا دیتا ہے، ورنہ وہ اول درجے کا منافق ہوگا، ورنہ اس کا جواب حقیقت میں جواب نہیں بلکہ ایک منافقت کا اظہار بن جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حق ہے مسلمان کا، تم اس کے سلام کا جواب دو، یعنی اس کو دعا دو اور اسے سلامتی کا یقین دلاؤ اور اس کے لیے سلامتی کی دعا مانگو۔ پھر فرمایا کہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ ہمارے ہاں عیادت کا رواج تو ہے مگر مسلمان کے حق کے طور پر نہیں، بلکہ بڑے آدمی کی عیادت کی جاتی ہے، دوست کی عیادت کی جاتی ہے، اور کسی کا سوسائٹی میں کوئی مرتبہ ہو یا کوئی اپنا قریبی ہو تو اس کی عیادت کی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہا ہے کہ اپنے دوستوں کی یاد کرو، اپنے سے بڑے لوگوں کی عیادت کرو۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان کا حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے۔ بس اگر کوئی ایسا غریب انسان ہے، بے سہارا ہے، لاچار ہے، اس کی عیادت نہیں ہو رہی اور صاحب اثر لوگوں کی عیادت ہوتی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل نہیں ہوا۔ بس عیادت کے مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا بحیثیت سوسائٹی یہ فرض ہے کہ اپنے میں سے کسی کو بغیر عیادت کے نہ رہنے دیں اور بے سہارا نہ رہنے دیں۔ اگر اس بات کو آپ رواج دیں گے تو کتنے ہی ایسے ہیں جن کی بیماری کی تلخیاں دور ہونی شروع ہو جائیں گی، ان کو سکون نصیب ہو جائے گا، جبکہ اس وقت اس میں کمی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ آئے دن مجھے کبھی ہندوستان سے، کبھی بنگلہ دیش سے، کبھی پاکستان سے، کبھی افریقہ سے ایسے خط ملتے ہیں کہ میں ایک کمزور، ناچار، بیمار ہوں، مجھے کوئی نہیں پوچھ رہا، اور بعض لوگ لکھتے ہیں خدا کے سوا میرا کوئی نہیں رہا۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر واقعتاً آپ نے یہ بات سچی کہی ہے
کہ خدا کے سوا آپ کا کوئی نہیں، تو مبارک ہو کہ آپ کا سب کچھ ہے۔ لیکن اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ خدا کا کیا فرق پڑتا ہے، دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور خدا میرے ساتھ ہے، کہ مطلب یہ ہے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں رہا، تو پھر آپ نے خود اپنا ہمیشہ کے لیے نقصان کر دیا ہے۔ لیکن بات سمجھانے کے بعد میں جماعت کو توجہ دلاتا ہوں، اگر میرے علم میں کوئی ایسے ذی اثر صاحب ثروت ہوں جو اس کے قریب رہتے ہوں، ان کو توجہ دلاتا ہوں، اور بعض دفعہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں خصوصیت سے ایسے شخص کی عیادت کے لیے احمدیوں کو بھجواتا ہوں، یا نظام جماعت کو کہتا ہوں کہ وہ کسی کو بھیجیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیشہ اس کا بہت ہی نیک نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو بے سہارا سمجھ رہا ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ کوئی میری اجازت کی فکر اس لیے نہیں کر رہا کہ میں بے حقیقت چیز ہوں، اچانک اس کے اندر ایک نیا اعتماد اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جماعت احمدیہ کا ہر فرد سہارے والا ہے، اور جو اس جماعت کا فرد ہے اس کو یہ ایک ضمانت ہے کہ وہ اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصیحت مسلمان کو بحیثیت مسلمان کی ہے، اس کی حقیقت کو سمجھیں، اور اپنی سوسائٹی میں جہاں بھی آپ ہیں یہ رواج قائم کر دیں کہ کوئی غریب سے غریب انسان بھی بیماری کے وقت بے سہارا نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب آپ اس کی عیادت کو جائیں گے تو اس کے ساتھ بہت سے اور فائدے بھی مضمر ہیں۔ عیادت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوچھائیں کہ جی کیا حال ہے، اس نے کہا بہت برا حال ہے اور آپ گھر کو واپس آ گئے۔ یہ میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جو میں نے تجربے سے سیکھی ہے۔ جب ایک کمزور اور غریب کی عیادت کو آپ جاتے ہیں تو اور بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں حکمتوں کا خزانہ تھیں اور ہیں اور رہیں گی۔ کئی دفعہ مجھ سے واقعہ ہوا کہ مجھے بحیثیت ہومیوپیتھ کے کسی نے بلا بھیجا کہ ہم فلاں بیمار ہے، گھر میں کوئی ڈاکٹر اور میسر نہیں آ رہا، یا ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم علاج کرا سکیں، اور مریض آپ پاس آ نہیں سکتا، اس لیے آپ خود آ کر اس کو دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، میں نے جا کر دیکھا تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ عیادت کیا ہوتی ہے۔ صرف بیماری کا مسئلہ نہیں تھا، خوراک کا بھی مسئلہ تھا، صرف بیماری کا مسئلہ نہیں تھا، اس کے عمومی گھر کے حالات اور رہن سہن کا بھی مسئلہ تھا۔ جو مکھیوں اور مچھروں میں گھرا ہوا مریض، جس کے گھر میں بچے بھوک سے بلبلاتے ہیں اور شور کرتے ہیں، اس کی عیادت کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ اس کی عیادت کا تو یہ مطلب ہے کہ جب آپ اس کی عیادت کو جائیں تو آپ کے دل سے ایک ہمدرد، ایک سچا عیادت کرنے والا مسلمان بیدار ہو کر اٹھ کھڑا ہو، اور آپ اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں، اس کی دوسری چیزیں بھی ساتھ پوری کریں جن کی ان کو ضرورت ہے۔ یہ مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اپنے بھائیوں کو بغیر عیادت کے نہ چھوڑنا، کیونکہ ایک مریض جب لاچار اور بے سہارا ہو کر سوسائٹی میں اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ گویا وہ اپنی موت کے انتظار کے لیے بنایا گیا تھا، جب ایک سچا مسلمان اس کی عیادت کو جاتا ہے تو اس کی اور بھی بہت سی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں یہ بہت خوبی پائی جاتی ہے۔ میں کثرت سے ایسے صحابہ کو جانتا ہوں کہ جب وہ عیادت کو جایا کرتے تھے تو دوسری ضرورتیں بھی ساتھ پوری کیا کرتے تھے، اور واپس آ کر بعض دفعہ نظام کو بھی متوجہ کیا کرتے تھے کہ فلاں ایک مریض ایسا ہے جس کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ بس عیادت کا جو مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس میں ایک سوسائٹی کا حق ہے، سوسائٹی پر ایک ہر سوسائٹی کے ممبر کا حق ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر فرمایا فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو۔ اب جنازہ تو پڑھا ہی جاتا ہے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی دو دو چار چار آدمی تو مل ہی جاتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بڑا آدمی فوت ہو تو ہجوم در ہجوم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کوئی
غیر معروف شخص کوئی غریب انسان فوت ہو تو بعض دفعہ مسجدوں میں اعلان کرنے پڑتے ہیں، اور یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر میں خود گواہ ہوں۔ مجھے یاد ہے ربوہ میں بعض دفعہ سخت گرمی کے دنوں میں ظہر کے وقت ایک جنازہ آتا تھا اور لوگ سلام پھیر کر، چونکہ وہ شخص معروف نہیں ہوتا تھا، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، اور اعلان کرنے والا بیچارہ اعلان کرتا رہ جاتا تھا کہ جنازے کے لیے آدمی نہیں مل رہے، آپ آئیں اور اس شخص کا جنازہ پڑھیں، اور جنازہ پڑھتے بھی تھے تو رخصت ہو جاتے تھے پڑھ کر، ساتھ دفنانے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور مہربان تھے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی کی تفصیلی ضروریات پر نظر تھی، زندوں کی ضروریات پر بھی نظر تھی، بیماروں کی ضروریات پر بھی نظر تھی، اور ان کی ضروریات پر بھی وہ شفا نہیں پا سکتے تھے اور زندوں سے مردوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ بس مرنے کے بعد کے حقوق بھی آپ نے کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھے، اور میں جانتا ہوں اس زمانے میں جس کی میں بات کر رہا ہوں، بہت سے ایسے مخلصین تھے، نوجوان بھی اور بوڑھے بھی، کہ ایسے جنازوں کے ساتھ ضرور جاتے تھے، اور وہی ہیں در حقیقت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، اس نصیحت کو سمجھتے اور اس کا حق ادا کرنے والے تھے، اور وہی چند لوگ ہیں جو ساری امت کے لیے کفایہ ہو جایا کرتے تھے۔ بس آپ اس بات کو بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور دل میں جاگزین کر لیں کہ جب غریب مرتا ہے تو اس کا بھی تقاضا ہے، جب بے سہارا مرتا ہے تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں آپ پر، ان حقوق کو ادا کرنا امت مسلمہ کا فرض قرار دیا گیا ہے، اور اپنے غریب سے غریب بھائی کا بھی اتنا حق تو ضرور ادا ہونا چاہیے کہ جب وہ مر جائے تو کم سے کم اس وقت بھی اسی وقت اس کی مصاحبت کرے۔ اگر زندگی میں آپ کو مصاحبت کی توفیق نہیں ملی تو مرنے کے بعد ہی صحیح۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی شخصیت کے یہ دو پہلو ہیں جو ایک ہی شخصیت میں ابھرتے ہیں۔ جو شخص غریبوں کی عیادت کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے وہ مردے کے حقوق ادا کرنے کا بھی سلیقہ رکھتا ہے، جو زندوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے وہ مردوں کو بھی چھوڑ دیا کرتا ہے۔ بس اس بات کو بھی رواج دینا بہت اہم ہے کہ اپنے غریب بے سہارا لوگوں کے جنازوں میں بھی شامل ہوں، اور یہ ساری نصیحت در حقیقت بالآخر ان لوگوں کے حقوق کی توجہ دلا رہی ہے جو سوسائٹی میں کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ بھی اس کا حق ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اب امیر آدمی کی دعوت کو قبول کرنا کون سی نیکی ہے؟ اچھے کھانوں کی طرف بلایا جائے تو ان کھانوں کی طرف جانے پر لبیک کہنا بھلا کون سی نیکی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہ اور بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا غریب بھائی تمہیں اپنے گھر دعوت کو بلاتا ہے تو اس کی غربت کی وجہ سے اس کا انکار نہ کر دینا، خواہ اس کے گھر سے کچھ بھی ملنے کی توقع نہ ہو۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر، جیسا کہ میں پچھلے خطبے میں بھی بیان کر چکا ہوں، فرمایا کہ اگر ایک پائے کی دعوت بھی ہو، یعنی ایک بکری کے پاؤں کی دعوت بھی ہو، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ یہاں سارا دلداری کا مضمون ہے، بے سہارا لوگوں کے سہارا بننے کا مضمون ہے۔ بس ایسی دعوت جو اپنے روزمرہ کے کھانے کے معیار سے بہت گری ہوئی ہوتی ہے، اس کو دعوت کی خاطر تو قبول نہیں کیا جاتا، یعنی کھانے کی خاطر تو قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ دلداری کی خاطر قبول کیا جاتا ہے۔ بس آپ نے جہاں فرمایا کہ دعوت قبول کرو، مراد یہ ہے کہ تکبر کی راہ سے کسی غریب سے غریب آدمی کی دعوت کا رد نہیں کرنا۔ ہاں اگر ایسی مجبوری ہے کہ بڑے آدمی کی دعوت بھی تم رد کرتے ہو ان مجبوریوں میں، تو پھر یہ کوئی گناہ نہیں، یہ ایک جائز ضرورت ہے۔ لیکن محض اس لیے کہ کوئی شخص غریب ہے اس کی دعوت رد کرنا، یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کی حق تلفی کے مترادف ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ چھینک مارے تو الحمدللہ کہے۔ اب دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان فرمائی،
حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں ہی میں زندگی ہے. اول تو یہ کہ چھینک کا کیوں خیال آیا. سوچنے والے سوچتے ہوں گے کہ اور روزمرہ کی باتیں ہوتی ہیں، عباسیاں بھی تو انسان لیتا ہے، انگرائیاں بھی تو لیتا ہے. اس موقع پر کوئی دعا نہیں سکھائی گئی، چھینک کے موقع پر کیوں دعا سکھائی گئی؟ آج جبکہ سائنس ترقی کر چکی ہے، جبکہ علم طب نے غیر معمولی تحقیق کے ذریعے بڑے بڑے راز دریافت کر لیے ہیں انسانی زندگی کے، تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ چھینک عموماً اس وقت آتی ہے جبکہ کوئی ایسا ذرہ دماغ کی طرف حرکت کر رہا ہے ناک کی نالیوں میں سے کہ اگر وہ دماغ تک پہنچے تو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. بس غیر معمولی طاقت کے ساتھ وہ چھینک آتی ہے. اور ایک سائنسی رسالے میں نے یہ پڑھا اور میں حیران رہ گیا کہ چھینک کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ سینکڑوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ چھینک آتی ہے، تاکہ کوئی ذرہ جو دماغ کی طرف جا رہا ہے جس سے نقصان کا خطرہ ہے وہ آنن فانن اس غیر معمولی دھکے سے باہر نکل جائے. بس آپ نے دیکھا ہوگا جو مرضی کرنے چھینک رکتی نہیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ناک کو دباتے ہیں، ادھر سے ہاتھ رکھتے ہیں، رومال رکھ لیتے ہیں، جو مرضی کریں، آئی ہوئی چھینک نہیں رکتی کیونکہ اس کی طاقت بڑی ہے، پیچھے دباؤ بہت غیر معمولی ہے. اس راز کو خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا کہ غیر معمولی موقع ہے اور دعا کا وقت ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا خطرہ ایک شخص کو پیدا ہوا تھا جو ٹال دیا گیا ہے. تو فرمایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو کہا کرو الحمدللہ ہے، سب ہم اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے اس سے نجات بخشی. اور جب کوئی سنے تو یہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرماتا رہے آئندہ بھی. جس طرح اس دفعہ تم نے تجھ پر خدا نے رحم فرمایا ہے، اس طرح آئندہ بھی خدا رحم فرماتا رہے. تو بظاہر ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن اس کی کنوں تک جائیں، اس کی تہ تک اتر کے دیکھیں تو کتنا بڑا حکمت کا اس میں خزانہ ہے. ہزارہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جب انسان کو خدا تعالیٰ خطرات سے بچا لیتا ہے، لیکن انسان کو علم بھی نہیں ہوتا. مگر کم سے کم ان موقعوں پر جہاں انسان یقینی طور پر جانتا ہے کہ مجھے خدا نے اپنے فضل کے ساتھ ایک بڑے خطرے سے بچا لیا ہے، ضروری ہے کہ انسان کا دل حمد کی طرف مائل ہو اور بھائیوں کا جو دیکھ رہے ہوں یہ فرض ہے کہ اس میں اس کی مدد کریں اور کہیں آئندہ بھی اللہ تجھ پر رحم فرماتا رہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ تجھے اس قسم کے خطرات سے بچاتا رہے. تو آج کے لیے میں نے یہ ایک حدیث آپ کو سمجھانے کے لیے چنی تھی نمونتاً. خیر کی طرف بلانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو بات آپ اچھی سنیں وہ دوسروں تک پہنچائیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری، پیار بھری، حکمت سے پور نصیحتوں کو اپنے معاشرے میں عام کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بڑوں کو بتائیں اور اپنے غیروں کو بھی سمجھائیں. اللہ کرے کہ ہمیں اس کی توفیق ملے. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس بات کو آپ شیوا بنا لیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، کہ اپنی ذات سے نصیحت کا سفر شروع کریں گے، اپنے گھر، اپنے ماحول میں نصیحت کرنے کی عادت ڈالیں گے، پیار اور محبت اور دعاؤں کے ساتھ نصیحت کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ذمہ داریاں آسان فرما دے گا جو غیروں کی تربیت کی ذمہ داریاں آپ پر ڈالی گئی ہیں اور جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہیں بعض جگہ کہ انسان فکروں میں ڈوب جاتا ہے کہ ہم کیسے ان ذمہ داریوں کا حق ادا کر سکیں گے. مگر حضور کا طریق نصیحت یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتوں سے عظیم پاک تبدیلیاں پیدا فرما دیتے تھے، اور آج بھی فرما رہے ہیں. آج بھی یہی باتیں ہیں جو آپ کی اور میرے دل پر اثر انداز ہو رہی ہے. تو انہی باتوں کو اپنائیں اور اسی طرح کی نصیحت کے طریق اختیار کرتے ہوئے اپنی سوسائٹی کے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی توفیقات کو بڑھائے اور آپ کی باتوں میں اثر پیدا کرے.
خدا کرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں کی طرح ہماری نصیحتیں بھی ہمارے دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی ہوں اور ہمارے کردار کی گہرائیوں سے اٹھنے والی ہوں، تاکہ وہ دنیا کے دلوں اور کردار پر یکساں غالب آ جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر